ایک سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کا اسلام قبول کرنا۔ نبوت کے 6 سال تک حضرت حمزہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک دن ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ صفا کے نزدیک تھے، آپ کو یعنی آپ کے سر پر پتھر مارا اور آپ کا خون بہہ نکلا۔ تو ایک لونڈی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ابو جہل نے آپ کو پتھر مارا اور آپ کا خون نکلا۔ تو آپ کے چچا حضرت حمزہ شکار کرنے گئے ہوئے تھے، جب وہ شکار سے واپس آتے ہیں تو اس لونڈی نے بتایا کہ اس طرح سے ابو جہل نے آپ کے بھتیجے یعنی آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کچھ کیا ہے۔ تو یہاں پر حضرت حمزہ کی جو قومی جو خاندانی حمیت ہے وہ جاگتی ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی دین کے لحاظ سے نہیں، صرف قوم قبیلے کے لحاظ سے اس کے اندر کوئی غیرت جاگتی ہے۔ تو حضرت حمزہ کے چونکہ آپ سب بھتیجے تھے تو اس وجہ سے ان کو سخت غصہ آیا کہ ابو جہل کون ہوتا ہے آپ کے اوپر ہاتھ اٹھانے والا۔ تو آ کے ابو جہل کو کوئی ڈانٹ ٹپڑ کرتے ہیں حضرت حمزہ اور اس کو کمان مارتے ہیں۔ کمان تھی ان کے ہاتھ میں جس سے تیر چلاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کمان تھی، تو کمان ابو جہل کے سر پہ مارتے ہیں حتیٰ کہ اس کو گہرا زخم ہوتا ہے۔ تو اس پر جو ہے دونوں خاندانوں کے درمیان کوئی جھگڑا پیدا ہوا، خیر اس کو ٹھنڈا کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت حمزہ جو ہے ایک یعنی خاندانی حمیت کے پیش نظر کہتے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے کے دین کو اپناتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو یعنی اس حمیت میں آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کا علمبردار بنایا اور بلکہ ان کو اسد اللہ کا لقب دیا گیا، اللہ کا شیر۔ اور جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ کس انداز سے ان کی شہادت ہوتی ہے کہ ان کو کوئی پہچان نہیں سکا، اس قدر زخم تھے ان کے کہ ان کی بہن نے ان کو ان کے انگلی کے پوروں سے پہچانا۔